ننے منے ساتھیوں سورج طلوع ہو رہا ہے ماشاءاللہ. یہاں بھی ہم وقت کے لیے آئے. ہم سوچ رہے تھے کہ ننے منے ساتھی ہم آپ کو کیا آج قصہ پیش کریں, کیا چیز بتانے جائیں. یہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے پھر غروب بھی ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, پروردگار کی. صحیح نا, چاند بھی نکلتے ہیں, سورج بھی ہے, ستارے بھی ہیں, ہوا بھی ہے, پانی بھی ہے, ایک ایک چیزیں, ایک ایک بادل ہے, برساتیں ہیں, اور ہمیں ساری چیزیں, ہوا, آکسیجن ہمیں ملتی ہے. کیا کچھ ہم اللہ تعالیٰ کی, یعنی اتنا اتنا کہاں تک احسان مانے کم ہے. اس کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, جتنے بھی ہم شکر بجا لائے وہ بھی کم ہے. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نہ جانے کتنی ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہوا. لیکن ساتھیوں, یہ سورج جو طلوع ہو رہا ہو پھر آفتاب ہوتا ہے, یہ سورج اپنے دامن میں پتہ نہیں کتنی تاریخوں کو سمیٹا ہوا ہے اس میں. اگر ہم غور کریں, اگر ہم تاریخ کو پڑھیں, ہم کتابوں کو پڑھیں, تو ہمیں ایسی بہت ساری یہ تاریخ میں چیزیں نظر آئیں گی جو ہمیں حیرت انگیز چیزیں نظر آئیں گی, جو حیرت میں کر دیں گی ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات بنائی ہے, اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا اور کیا کچھ ہوا. اس وقت 1,24,000 کے لگ بھگ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ وہ اپنی قوموں کو سمجھا سکے, بتا سکے دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, اللہ کی رسی کو کس طریقے سے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, اللہ کو کس طریقے سے اس کی عبادت کرنی چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں جو پیغمبر بھیجے گئے, اب انہوں نے اپنی قوموں کو بہت سمجھایا, بتایا. جو مختلف عبادتیں کرتی تھی, کوئی آگ کی پوجا کرتا, کوئی بتوں کی پوجا کرتا, کوئی درختوں کی, کوئی فلانے کی, یعنی مختلف الگ الگ پوجا لوگوں کی عبادتیں ہوتی تھی. تو ہمارے پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ نہیں, یہ سب کچھ کائنات, یہ ساری دنیا کا مالک کون ہے؟ واحد اللہ ہے. اللہ ہی نے ساری چیزیں بنائی, یہ ہوئی کائنات کا سب کچھ ہے. تو مثال اس سورج نے جو سمیٹا ہوا وہ تاریخ جو ہم پچھلی اگر اٹھا کے دیکھیں بڑی بڑی تاریخوں میں, ایسی ایسی تاریخیں قوموں کی ملے گی. وہ جو نہیں آئے سیدھے راستے پہ نہیں چلے, ان لوگوں کی وہ تاریخ بھی ایسی ملے گی کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے میرے ساتھیوں, یہ تو بہت برا ہے. اللہ توبہ, ہم تو کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ ہمارا خالق مالک تو وہی ہے نا, ساری کہانی, ہر چیز کا مالک ہی وہی ہے. اس نے تو ہمیں پیدا کیا, وہی موت دے گا, وہی زندگی دے گا, سب کچھ دینے والا وہی ہے. تو انہوں نے ساتھیوں, تو ہمارا رب اللہ ہے. ان قوموں میں وہ چیزیں نہیں آئی, وہ باتیں نہیں مانی, وہ عبادتیں نہیں کی. جنہوں نے کی وہ بچ گئے. جنہوں نے اللہ کی عبادت کی, سیدھے راستے پہ چلے, دین ایمان کے راستے پہ چلے, وہ ہمیشہ بچ گئے. اور جو نہیں بچے وہی جنہوں نے عبادت نہیں کی اور اللہ کو نہیں مانا. پھر ان قوموں کے ساتھ وہی ہوا. کئی بار پیغمبروں نے آ کے انہیں سمجھایا, بتایا, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, سب کچھ فنا ہو جائے گی, مگر وہ اپنے ان چیزوں سے باز نہیں آئے. کیوں؟ شیطان ان کے پیچھے لگا تھا. شیطان نے انہیں جو تھا دین سے راغب کیا ہوا تھا الگ ہی, اور وہ بس افراتفری کا ایک عالم تھا. کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. تو انہوں نے ساتھیوں وہ تاریخ, وہ قوم ہے جس کی ہسٹریاں آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو لا تعداد ملے گی, لا تعداد ملے گی. حضرت شعیب علیہ السلام, اگر لوط علیہ السلام, اور بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے واقعات کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. تباہ برباد ہو گئے. اب ایک اندازے بات سے لگائیے, اب آج کل, یعنی ہم پرانی تاریخ میں جا رہے ہیں نا. کتابیں آج میرے ہاتھ میں, آج ایسی چیز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کہیں گے کہ انکل نے بڑی اچھی چیزیں تلاش کی. اور ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, بہت سی کتابوں کا. مجھے شوق ہے پڑھنے کا بے انتہا شوق ہے. جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے, فرصت ملتی ہے, تو فوراً میں کوئی نہ کوئی کتابیں لے کے بیٹھ جاتا ہوں. لیکن ہاں, زیادہ تر جو ہے تاریخ, دین, اسلامی, اس قسم کی کتابیں لیتا ہوں. وہ نہیں ہو کہ آپ کی طرح چلو کوئی گیمز لے لیں جو اس میں آ جائے, فلمیں ٹائم ملا ہے تو وہ دیکھنے بیٹھ جائیں, اور مختلف کہانیاں, اسٹوریاں, ایڈونچر, فلانی, یہ سب کچھ نہیں رکھا. ایڈونچر تو اگر آپ, میں نے کہا نا, اس سورج میں وہ سمیٹی ہوئی ساری چیزیں اگر آپ جائیں گے اس تاریخ پہ تو آپ کو لا تعداد ایڈونچر کیا, آپ کو بھری پڑی ہوئی لا تعداد ایک سے بڑھ کر ایک حیرت انگیز کہانیاں ملیں گی آپ کو. تو انہوں نے ساتھیوں یہاں اس لیے ہم کہہ رہے تھے, پہلے قوموں پر اللہ تعالیٰ نے جو تباہی بربادی یہ سب کی اس بنا پر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کا کہنا نہیں مانا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں
جو اللہ کا عذاب آیا. ہم تو عذاب ہی کہیں گے اس لحاظ سے کہ پچھلی قوموں کی تاریخ پہ اگر ہم جاتے ہیں، یقین کریں آپ، اس وقت بھی وبا پھیلی تھی، اس وقت بھی ہوا بھی بند ہوئی، اس وقت بھی طوفان آئے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آئے، اور ایسے طوفان اور ایسی برسات ہوئی پانی کی کہ 6 مہینے تک برابر ہوتی رہی. پانی جو ہے پانی 6 مہینے تک کھڑا رہا اور برستا رہا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت کہ زمین ضبط کر لے، جتنے بھی ہے پانی وہ ہو گئی، اور بارش بند ہو جائے تو بند ہو گئی، یہ اللہ کے حکم سے. اسی طریقے سے طوفان آئے، بربادیاں ہوئی، پہاڑ یعنی پہاڑی تک جو ہے، پہاڑ بڑے بڑے بلند ان پانیوں میں ڈوب گئے تھے. 40 سال تو ایسے بھی ان قوموں پہ بیتی کہ ان کے یہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی. 40 سال تک اولاد نہیں ہوئی. یعنی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو نازل. تو ہمیں جو ہے ہر عذاب سے بچنا چاہیے. اللہ کی جو ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے، ہم اس لیے کہتے ہیں ننھے منھے بچے، چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ ہیں، رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کو چاہو، اس کی عبادت کرو، اس کے کتاب کو، قرآن مجید کو، اور پڑھو رات دن. دیکھو پھر کتنا فیض حاصل ہوتا ہے، کتنا آپ کو اس کا انعام ملے گا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. کیونکہ رمضان مبارک کا مہینے تو ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ تاریخ جو بتانے جا رہا تھا، جو وائرس پھیلا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا جو پریشان حال ہے پوری دنیا، اس کی وجہ یہ ہے وہ وبا. وہ دوائی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی، کیونکہ دوائی نہیں، دعا کی ضرورت ہے. وہ دوائی اس لیے نہیں ہوئی کہ وبا ہے پہلی. کوئی سپر طاقت، کوئی بڑے بڑے ملک، بڑے بڑے سائنسداں وہ جو چاند پر پہنچ گئے، وہ بھی کوئی دوائی ایجاد نہیں کر سکتی. تو ہمیں اس قہر سے بچنا ہے، بخشش کی دعائیں مانگنی ہے، توبہ کی دعائیں مانگنی. یہ کرونا کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ یعنی کہ میرے ہاتھ میں جو میگزین ہے، میں اس میں ایک ایسی چیز دکھانے جا رہا ہوں. یعنی کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم سوچ نہیں پاتے کہ ایسا ہو جائے گا. آج بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں، کل کیا ہوگا واللہ یار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کل کیا ہونے والا ہے ظاہری بات ہے، آنے والا وقت اور کیسا ہوگا. کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا یہ نیٹ ہوگا، یہ ہاتھوں میں موبائل ہوگا. یہ وہ تو ٹیلی فون پہ تار لگے ہوتے تھے، اب ہم وہیں بات کر پاتے تھے اور کہیں بھی نہیں. تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. انسان ٹھیک ہے وہ ترقی کر دیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن کیا ہے وہ اپنے اللہ سے غافل ہو گیا. اتنا مصروف ہو گیا، مشین کی طرح مصروف ہو گیا، وہ ساری چیزیں سب بھولتا جا رہا ہے. تو یہاں ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے 30 سال پہلے میرے پاس بڑے اچھے میگزین ہیں جس کا میں مطالعہ کرتا ہوں. میں کوئی مولانا نہیں ہوں، عالم دین نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں. مجھے شوق جو ہے صرف یہ تاریخی اور اسلامی دین کی تمام باتوں کا ہے، بہت پڑھنے کا ہے، لکھنے کا ہے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ سارے پیغام جو ہے نا ننھے منھے مستقبل کے جو آپ مہمان ہیں نا، آپ تک پہنچاؤں. ورنہ تو آج کے دور میں سب ایڈونچر، کہانیاں، ڈرامے، نیٹ فلانا چیزوں میں لگے. میں کیوں نہ اللہ کے یہ پیغام آپ تک پہنچاؤں. میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید سے میں جو چیزیں، جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے میں آپ کو چیزیں منسلک وہ بتاؤں. تو یہ میری ہمیشہ سے رہی اور رہے گی انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی ہے. ننھے میرے ساتھیوں، بڑا نیکی کا کام ہے یہ. ہاں، جب بھی آپ ہو، پڑھیں لکھیں، کوئی اچھی چیز آپ کو معلوم ہو تو اپنے ساتھیوں کو ضرور بتائیں. تو یہاں میں بتانے جا رہا تھا 30 سال پہلے کی کتاب ہے. اس میں ایک جو ہے کہنا چاہیے کہ مضمون فیچر ہے جس میں چھپا ہوا ہے کھیل اسٹوری. وہ اسٹوری کا نام کیا ہے؟ کرونا ڈو. کرونا ڈو کے بھوت. یہ 30 سال پہلے اس میگزین میں چھپا. کوئی اس وقت 30 سال پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کرونا کبھی آئے گا دنیا میں اسلام کا، اور اس دنیا میں آ کے سب کو ہلا دے گا. کرونا سے نام سنتے ہی لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، بھاگیں گے اور ادھر ادھر دوڑیں گے، کہیں بھی دنیا کے کونے میں پہنچ جائیں، بچ نہ سکیں گے. کرونا وہ وائرس ہے. مگر یہ کرونا جو اس نے نام دیا، اپنی کہانی کا نام دیا، اپنے کردار کا نام دیا، وہ کردار بھی ایک ایسا تھا کہ وہ جہاں جاتا تھا چاہتا تو ختم ہو جائے، تباہ برباد ہو جائے، چیزیں اس کے ہاتھ میں آ جائیں. تو وہ لکھنے والا بھی اس وقت کا. یہ ایک اور اچھی بات آپ کو بتاؤں، یہ کہانی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بھی امریکن کہانی سے ماخوذ ہے. امریکن کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، بطور غیر ملکی کہانی ہوگی. تو کرونا ڈو کے بھوت، 2 کردار ہیں، کرونا اور ڈو اور بھوت.
یہ ایسے ہیں کہ حیرت میں جب میں نے یہ کھولی کتاب میں حیران رہ گیا. میں نے کہا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیشہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں. ہم جو سوچ نہیں سکتے وہ بھی ہو جاتا ہے، جو سوچتے نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ پہلے میں وہ دکھانے جو جا رہا ہوں، اور اس سے یقیناً آپ حیران ہوں گے. یہ ہے کورونا کے بھوت. غور سے دیکھیے اس کا ٹائٹل. اور امریکن یہ ہے، دیکھیے لکھا ہوا بھی ہے اوپر، کسی نے ماخوذ کیا ہے یہ امریکن اسٹوری. کورونا جو ہے وہ کردار ہے، بھوت ہے اس کا ہے. اور کون سے سن میں یہ کتاب ہوئی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے سن کا نام بھی اس میں، یہ سن ہے. تو انہوں نے ساتھیوں دیکھا، انہیں حیران رہ جائیں گے. آپ 30 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ یہ نام سے ہی پوری دنیا خوف زدہ ہو جائے گی، بڑے بڑے سپر پاور ملک خوف زدہ ہو جائیں گے، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، سب ہل جائے گی پوری قوم، آپ کہیں بچ کے نہیں جا سکیں گے. یہی ہوئی قیامت والا منظر. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ سورج جو نہ جانے کتنی واقعات کو سمیٹی ہوئی ہے اپنے گرد، نہ جانے کیا کچھ پہلے بھی ہوا اور ہوتا رہا ہے، اور آنے والا سورج جو طلوع ہوگا کل پرسوں نرسوں، جو ایک کے بعد ایک نہ جانے کیا اپنے ساتھ لے کر آئے. مگر یہ ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اچھا لائے پوری دنیا میں، ہر انسانوں کے لیے اچھا ہو، ہر مسلمانوں کے لیے ہمارے اچھا. ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کریں، اس کے نزدیک آئے، اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، بخشش مانگیں. رمضان کا مہینے میں تو دعائیں مانگنے کے تو در کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اتنا اچھا موقع ہمیں مل رہا ہے، اس سے اچھا موقع اور کہاں ملے گا عبادت کرنے کا. لیلۃ القدر بھی آئے گی ابھی، جو ہمیں جس کی عبادت کرنی ہے، اور کریں گے رات دن 5 طاقراتیں جو ہمیں تلاش کرنی ہے. یہ بھی دیکھیں آپ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر ہم گھر میں بھی عبادت کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمیں موقع دے رہا ہے کہ گھر کو بھی عبادت گاہ بناؤ. فیچر گھر سینما گھر نہیں بناؤ، نیٹوں پہ سلسلہ نہیں رکھو. یہ بھی ہمیں اللہ پیغام دے رہا ہے. تو ننھے ساتھی آپ کیا کریں گے؟ اب زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے، روزے رکھیں آپ پابندی کے ساتھ. اعتکاف کے لیے بھی اب کہہ دیا گیا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں نمازیں. روزے آپ پورے رکھیں، روزے رکھیں گے جو ہے آپ کی توانائی ہوگی، جسم کی صحت اور تندرستی ملے گی. آپ کو یہ نہیں سوچیے کہ بھوکے رہ جائیں گے. تو یہ تاریخ جو ہے ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے. سورج کل کیا آئے گا، کل نیل آئے گا. آپ اس کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، سب کے لیے، اس تمام مسلمانوں کے لیے. اپنے انکل سید محمد سلیم جلالی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.